تو وہ جو ٹارگٹ آپ لے رہے ہیں 15,267 ارب کا، وہ obviously آپ کے لیے میرا خیال ہے اللہ کرے ہو جائے، بٹ ناممکنات میں سے لگ رہا ہے. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ جو ٹیکس دے سکتا ہے اسی سے لیں گے، جن سے نہیں دے سکتے ان سے نہیں لیں گے. اس قسم کے حالات میں نہیں سمجھتا کہ آپ فیئرلی اینڈ اسکوئرلی کو بجٹ بنا سکیں. دکانداروں سے ٹیکس لینا بہت مشکل ہے، بڑے بڑے زمینداروں سے ٹیکس لینا ناممکنات میں سے، ایکسپورٹر سے ٹیکس لینا ناممکنات میں سے. ان حالات میں اگر آپ کرنا کوشش بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے جب تک آپ ایک پالیسی فریم ورک میں رہتے ہوئے ہر چیز کو ایک الائنڈ کر کے پازیٹو فریم ورکس میں نہ لا. اور ایک بنیادی فقدان ہے کہ آپ کا عدل و انصاف ٹیکس کے نظام میں نہیں ہے. چھوٹے بریکٹ والوں کے لیے سپر ٹیکس تو ہے ہی نہیں. جب بھی آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوتے ہیں، ان کی کڑی شرائط کو میٹ کرنے کے لیے آپ کو طرح طرح کے اپنے تبدیلیاں لانی پڑتی ہیں، نظام میں درستگی لانی پڑتی ہے. جو آپ کی جو تھنک ٹینکس ہیں اکانومی سائڈ میں، آپ ان کو دیکھیں ان کی فنڈنگ کہاں سے آتی ہے؟ کوئی نہ کوئی پیچھے این جی او ہے. تو ڈو یو تھنک کہ آپ ان سے ایکسپیکٹ کرو گے کہ وہ شور نہیں مچائیں گے اگر میں کہوں گا آئی ایم ایف چلا جائے تو؟ السلام علیکم ناظرین، معمر قذافی میں تو پھر حاضر ہے نیا دور کے پلیٹ فارم سے. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینالسٹ ہیں، اکانومسٹ ہیں، بہت گہری نظر رکھتے ہیں پاکستان کی اکانومی پہ، انٹرنیشنل اوور آل اکانومی پہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ اشفاق طولہ صاحب موجود ہیں. ان سے ہم جانیں گے کہ پاکستان کا جو بجٹ 2026 اور 27 ہے اس کو کس طرح دیکھ رہا ہے، ایک اکانومسٹ کی نظر کس طرح دیکھ رہی ہے کہ اب پاکستان کی جو عام عوام ہے اس کے لیے اس بجٹ میں کچھ ہے یا صرف ایک مہنگائی کا ہی طوفان مزید دیکھے گی عوام. السلام علیکم سر، کیا حال ہے آپ کے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر یہ جو بجٹ 2026-27 ہے یہ آئی ایم ایف کو ہی خوش کرنے کے لیے بجٹ ہوگا یا اس میں عوام کے لیے بھی کوئی ریلیف ہوگا؟ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ایکچولی آئی ایم ایف کو خوش یا ناخوش کرنے کی تو بات ہی نہیں ہے. آپ جب قرضہ لیتے ہیں اور جب آپ کی یہ پری کنڈیشن تھی کہ جی ٹھیک ہے آپ کا جو بجٹ بنے گا ہم ریویو کریں گے، پیریوڈک ریویو بھی کریں گے، ظاہری بات ہے وہ آپ اپنا وعدہ نبھا رہے ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں نا، آپ اگر کوئی کمٹمنٹ کریں کسی سے اور آپ پورا نہ کریں تو ظاہری بات ہے انہوں نے اور سختی آپ پہ کرنی ہے. لائک آپ نے ان سے کہا تھا کہ 14,000 سے اوپر ہم آپ کا ٹیکس کلیکشن کریں گے، اس کے بیس پر انہوں نے بجٹ بنایا تھا. پتہ چلا کہ جی آپ کے اخراجات بڑھتے گئے اور آپ کے جو ریونیو ہے، آمدن ہے، وہ نہیں پوری ہوئی. تو اب انہوں نے ایک مرتبہ ریویژن کیا، ریوائز کرنے کے بعد اس سے بھی آپ 1,000 ارب کے قریب کم کریں گے تو obviously ان کو بھی تو کوئی کمفرٹ چاہیے نا. اب اگلے سال بھی آپ پھر دوبارہ چیزنگ ٹارگٹ لے رہے ہیں. تو وہ جو ٹارگٹ آپ لے رہے ہیں 15,267 ارب کا، وہ obviously آپ کے لیے میرا خیال ہے اب اللہ کرے ہو جائے، بٹ ناممکنات میں سے لگ رہا ہے. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ اسکویز کریں گے لوگوں کی پاکٹ کو. جو ٹیکس دے سکتا ہے اسی سے لیں گے، جن سے نہیں دے سکتے ان سے نہیں لیں گے. تو اس قسم کے حالات میں نہیں سمجھتا کہ آپ فیئرلی اینڈ اسکوئرلی کو بجٹ بنا سکیں. اور بالکل. اگر آپ نہیں بنا سکتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ اگر دے بھی دیں، فرض کریں آپ ابھی اگر دیکھیں آپ غریبوں کو کیا دے سکتے ہیں، عوام کو کیا دے سکتے ہیں. ایک تو ڈائریکٹ سبسڈی ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اس میں آپ انکریز کر دیں گے 10% کا کہ جی چلیے ٹھیک ہے انفلیشن کے حساب سے کر لیں گے 12% کر دیں گے. مگر وہ کافی نہیں ہے. ان ریئل ٹرم انفلیشن آپ کی جس طریقے سے آپ چل رہے ہیں 20 سے 22% نظر آ رہی ہوتی ہے. پیٹرولیم بالکل پہ بھی آپ دیکھ لیں، جب اگر کوئی چیز بڑھتی ہے نا تو وہ پھر گھٹتی نہیں ہے. بالکل. آپ چاہے جتنا بھی کہیں مہنگائی کی تیزی کی رفتار میں کمی یا اضافہ ہو سکتا ہے، بٹ اگر ایک 100 روپے کی چیز ہے اور اگر 4% انفلیشن ہے تو اگلے سال 104 کی ملے گی. یہ کوئی 96 بالکل کی تو نہیں ملے گی نا کہ آپ بولو کہ عوام کو ریلیف دوں گا میں. بالکل. اچھا سر، دوسرا اس میں پھر حکومت کیوں کہتی ہے کہ ایک طرف بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کی ترقی کا گراف اوپر کو جا رہا ہے اور مہنگائی کم ہو رہی ہے، اس طرح کے دعوے ہم بہت سنتے ہیں. تو اگر اس طرح کے دعوے ہیں تو پھر ٹیکسز مزید کیوں یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں؟ کیا پھر وہ گورنمنٹ ایک عوام کو مطلب کہ زیادہ تاکہ وہ عوام غصہ نہ کرے اور زیادہ ان کو فیل نہ ہو اس لیے وہ اس طرح کے دعوے کرتی ہے کہ ہم آنے والے دنوں میں مہنگائی کم ہوگی، پاکستان کا ترقی کا گراف اوپر کو جا رہا ہے، اس طرح کے جو دعوے ہوتے ہیں؟ دیکھیے جو بھی دعوے کرتے ہیں کہ جب اخراجات میں سب سے بڑا خرچہ ہے آپ کا ڈیٹ سروسنگ کا، ٹھیک ہے نا. تو آپ مجھے بتائیں کہ جس ملک میں افراط زر 4% تھا،
اور آپ کا پالیسی ریٹ جس پہ گورنمنٹ یا دوسرے لوگ بورو کرتے تھے وہ 11% تھا. تو 7% آپ یعنی کہ سود کی مد میں زیادہ ادا کر رہے تھے. اصولاً یہ ہونا چاہیے 1 سے 1.5% کا فرق ہو، یعنی کہ اگر 4% مہنگائی ہے آپ کی تو آپ کے 5.5% ہونا چاہیے. اور یہ میں نہیں کہتا کہ آپ ہر چیز کو آپ کو ڈیمانڈ سپلائی میکینزم کے طور پہ دیکھنا چاہیے، تو وہ ہم دیکھتے نہیں ہیں. تو ظاہری بات ہے ہمارے اخراجات بڑھ جاتے ہیں، جب اخراجات بڑھ جاتے ہیں تو آمدن نہیں ہوتی، جب آمدن نہیں ہوتی تو پھر آپ کو ٹیکسز تھوپنے پڑتے ہیں. جب آپ تھوپ دیتے ہیں تو وہی دے رہے ہیں جو نہیں دے رہے، جو نہیں دے رہے وہ نہیں دے رہے. دکانداروں سے ٹیکس لینا بہت مشکل ہے، بڑے بڑے زمینداروں سے ٹیکس لینا ناممکنات میں سے ہے، ایکسپورٹر سے ٹیکس لینا ناممکنات میں سے ہے. جو ترسیلات ہیں جو ہمارے آئی ٹی سیکٹر کی وہ نہیں آ رہی ہیں. ڈیجیٹل بینکوں میں لڑکے وہ بچے بچیاں جو آج کل ایکسپورٹ کر رہے ہیں سروسز وہ رکھ دیتے ہیں. آپ کی حوالہ ہنڈی کا کام چل رہا ہے، آپ کا ڈالر 250 روپے کا ہونا چاہیے تو 280 روپے کا بک رہا ہے. تو ان حالات میں اگر آپ کرنا کوشش بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے جب تک آپ ایک پالیسی فریم ورک میں رہتے ہوئے ہر چیز کو ایک الائنڈ کر کے پازیٹو فریم ورک میں نہ لا سکیں. تو یہ بالکل ایک بالکل. اچھا سر، یہ جو پاکستان قرضوں کے چکر میں ایک بڑی طویل عرصے سے ہم دیکھنے پاکستان قرضے لیتا ہے، اس میں ہر سال ملک کو چلانے کی کوشش کرتا ہے، ایٹ دا اینڈ وہ سبسڈیز دے دیتا بڑے بڑے لوگوں کو، اربوں روپے کی سبسڈیز دیکھ لیں، شوگر مافیا ہوگا، مختلف اس طرح کے مافیات پاکستان بنے ہوئے ہیں، ایلیٹ کلاس جسے کہتے ہیں. لیکن جو ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں وہ تنخواہ دار طبقہ جو پہلے ہی پسا ہوا، اس پر مزید سے ہر دفعہ ٹیکس لگایا جاتا ہے. تو اس کو کیسے، یہ کب تک اس طرح یہ ماڈل چلے گا؟ ایلیٹ کلاس جو آلریڈی ایک ایلیٹ کلاس ہے پاکستان کی، اس سے لینے کی بجائے ایک غریب جو تنخواہ دار طبقہ اس پر مزید بوجھ ڈالنا ہے، یہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ غلط چیز ہے. یہ تو میں پہلے بھی اس کی مخالفت کر چکا ہوں اور ہر کوئی کرتا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی اقتدار کے ایوانوں میں کتنی آپ صدائیں بلند کر سکتے ہیں؟ آپ نہیں کر سکتے، آپ کمزور ہیں. اور یہاں مائی شپ مائی آرڈر، مائٹ از رائٹ، وہ یہی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو مین مسئلہ یہ ہے آپ کا کہ آپ کی معیشت میں جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ ایک ایک بنیادی فقدان ہے کہ آپ کا عدل و انصاف ٹیکس کے نظام میں نہیں ہے. اب یہ بڑے بڑے سرمایہ دار ہوتے ہیں، ان کو ڈفرینٹ جیسے آپ نے کہا کنسیشن ملتے ہیں، چلیے وہ امپلائمنٹ بھی پرووائڈ کرتے ہیں. مگر جو بڑے بڑے زمیندار ہیں جاگیردار ہیں ان کا اگر وہ ٹیکس نہ دیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو صوبائی معاملہ اور صوبے 2 سال 3 سال 4 سال ڈیفر کرتے رہے، تو میرا خیال ہے یہ تو پھر زیادتی والی بات ہے. اور وہ ظاہری بات ہے آپ ان اسمبلیوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کی چلتی ہے کیونکہ ان کی وجہ سے حکومت چلتی ہے، ان کا نظام چلتا ہے، کاریہ سرکار چلتی ہے، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب ان کو مراتے دے دو، ان سے ہم کہاں پنگا لیں گے. اور آپ کی کوئی صدا سننے والا نہیں ہے تو ٹھیک ہے آپ پسے اور کیا کر سکتے ہیں. بالکل آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ عام آدمی تیار ہے، اس بجٹ میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے بلکہ ان پر مزید بوجھ ڈالا جائے گا، بجلی اور گیسز کے مزید پرائسز بڑھیں گے؟ نہیں تھوڑی بہت ریلیف تو ملے گی اس بجٹ میں بجلی گیسز کا، تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی چیز ڈالے. بٹ تھوڑی بہت ریلیف سیلریز میں میرا خیال ہے 12 لاکھ تک کی جو جن کا تھریش ہولڈ ہوگا ان کو ریلیف بہت مل جائے گی. ایک آدھ کوئی بریکٹ کم ہو سکتا ہے یا کوئی ریٹ میں کمی واقع ہو سکتی ہے، سپر ٹیکس میں کچھ کمی واقع ہو سکتی ہے. تو بٹ وہ ان لوگوں کے لیے ہوگی جو میرا خیال ہے بڑے بریکٹ میں آتے ہیں. چھوٹے بریکٹ والوں کے لیے سپر ٹیکس تو ہے ہی نہیں، تو ان کے لیے کوئی ریٹ کی کمی واقع ہو سکتی ہے. اور میرا خیال اس کے علاوہ تو مجھے ان حالات میں جو زمینی حقائق میں دیکھتا ہوں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی ہے. تو سر اس تمام میں آپ کو کیا لگتا ہے کون سی ایسی چیز ہے، کون سا ایسا پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے یہ حالات بنے ہوئے ہیں؟ کس طرح پاکستان، کیا اس میں کس طرح بہتری ہو سکتی ہے اور ان حالات سے کس طرح نکل سکتا؟ کوئی تو رستہ ہوگا اس تمام کا، اور اصل چیزیں کون سی ہیں جن کی وجہ سے پاکستان اس دلدل میں پھنسا ہوا ہے؟ یہ دلدل میں پھنسانے والوں سے پھنسا ہوا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوتے ہیں ان کی کڑی شرائط کو میٹ کرنے کے لیے آپ کو طرح طرح کے اپنے تبدیلیاں لانی پڑتی ہیں، نظام میں درست کی لانی پڑتی ہے. آپ کو یہ جو ہم کہتے ہیں نظام درست نہیں ہوتا. آپ 23 پروگرام لے چکے ہیں، آپ آئی ایم ایف کے پروگرام سے ہٹ کے اگر لوکل ریسیپی لائیں، اور جو آئی ایم ایف نواز جو لوگ ہیں جنہوں نے
इस IMF के परवान को चढ़ाया उनको एक तरफ करें। जो ऐसे लोग हैं जो मईशत को जानते हैं, जो यहाँ से चला सकते हैं, उनको आगे आना पड़ेगा और उनसे काम आप करवाएं। जैसे हमने बुनियानुल मरसूस करके और मार्का हक लड़े और अपने वकार को बुलंद किया, वैसे माशी तौर पे हमें एक फील्ड मार्शल साहब को मैं कहूंगा कि बुनियानुल मरसूस चाहिए, आप क़यादत करें, हम पीछे खड़े हुए हैं सारे, और इंशाल्लाह इस कौम को कभी हम इंशाल्लाह मायूस नहीं करें। बिल्कुल। अच्छा सर, अगर आप मतलब कि आपकी बहुत इकोनॉमी पे नजर होती है, बहुत सारी आपकी चीजें हैं, हम भी अक्सर आपको सुनते देखते रहते हैं, अगर आप वजीर खजाना होते, आप कौन से इस तरह के इनकलाबी चंद एक फैसले करते जिनसे आपको लगता है कि ये रिफॉर्म्स हो जाएं तो पाकिस्तान की जो ये गरीब पर टैक्स और जो गरीब तबके पर जो एक पूरा बोझ डाला जाता है हर साल, वो ना डालते? आप किस तरह इसको बेहतर कर सकते अगर आप वजीर खजाना होते? देखिए, आप ये तो खैर कहना मुश्किल है और मेरा ख्याल है थोड़ी सा नामुमकिनात में से है, क्योंकि हम पॉलिटिक्स के लोग नहीं हैं, हम टेक्नोक्रेट जरूर हैं, बट हाँ ये अपना सर तजुर्बा हमारे मौजूदा भी तो पॉलिटिक्स नहीं है, जो वजीर खजाना है वो भी तो पॉलिटिक्स नहीं है, मैं हफीज शेख देखें, हफीज साहब। देखिए वो लोग अब बड़े लोग हैं, उनकी बातें मैं कहाँ, मैं उनके जूतों में कहाँ पाँव डाल सकता हूँ। चले और आप समझ लें कि मैंने आपको कहा कि आप वजीर दाखिला बन गए एक पल के लिए, कि आप क्या वो फैसले करेंगे जिस फैसले से पाकिस्तान की इकोनॉमी पॉजिटिव साइड पे चली जाएगी, बेहतरी की जानिब चली जाएगी? आपके माइंड में बेशुमार आइडियाज चीजें होंगी, वो कौन कौन सी चीजें हैं? ये सारे हमने डॉक्यूमेंट करके पब्लिश कर दिए हैं, ठीक है ना जी। जी सारी जी। चीजें हमारे पास हैं कि IMF को हटा के बजट बनाना है तो कैसे बनेगा, कौन कौन से टैक्सेस लगने चाहिए, कहाँ कहाँ मराहतें देनी चाहिए, ये सारी चीजें एक डॉक्यूमेंट में हमने आज से कोई 1 महीना पहले रिलीज कर दी है। और इसके बाद भी एक फॉलो अप भी हमने दिया है कि IMF का बजट ना हो, पाकिस्तान का बजट हो तो क्या होगा, IMF का बजट बनेगा तो क्या होगा, ये सारी चीजें लिख के दे दी हैं। मैं खुद मिनिस्टर रहा भी हूँ। एक रिफॉर्म्स एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन की रिपोर्ट है जिसमें सारी चीजें मौजूद है, नए एवेन्यूज भी हैं टैक्स के, इक्विटी भी क्रिएट कर रहे हैं हम, नए जराए भी हैं कि किस तरीके से हम कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे टैक्स पेयर हैं जो पैसे नहीं देते उनको हम किस तरीके से ला सकते हैं नेट में, इस तरीके से IT की मदद से हम कैसे अपने टैक्स के सुधारे कर सकते हैं, अपने लॉ में आसानियां कैसे पैदा करें कि लोग टैक्स की तरफ राग़िब हों और चोरियां ना हो। तो ये 4-5 चीजें हैं जो हमारे पास ऑलरेडी तैयार पड़ी हुई हैं। मैं तो वो काम करता हूँ जो लिखा हुआ हो और कोई भी इसको अमल कर सकता है। तो बिल्कुल। जरूरी नहीं है कोई भी आए, जो भी आए वो रेसिपी पड़ी हुई है वो ले और अपनी वो काम चलाए उससे। आईएमएफ के बगैर क्या पाकिस्तान का जो ये है जो ये मईशत है, आईएमएफ के बगैर क्या पॉसिबल है चलाना? मतलब जिस तरह की सूरत है, वरना वो तो कहते हैं ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे और इस तरह की खबरें चलना शुरू हो जाती है आईएमएफ के बगैर कुछ भी। नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये एक पूरी माइंडसेट है, यहाँ एक लॉबी है जो उनका साथ देती है। आप अभी भी देखें, देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा। आपकी मोस्ट ऑफ द अ, जो आपकी जो थिंक टैंक्स हैं यहाँ पर, जो हम्म कि इकोनॉमी साइड में है, आप उनको देखें उनकी फंडिंग कहाँ से आती है, कोई ना कोई पीछे NGO है। बिल्कुल बिल्कुल। तो डू यू थिंक आप उनसे एक्सपेक्ट करोगे कि वो शोर नहीं मचाएंगे अगर मैं कहूंगा IMF चला जाए बिल्कुल। तो आपके ऊपर है ना। एक मैं प्रपोजल दे रहा हूं, मैं तो एक बात मैंने कही है, मैंने एक प्रपोजल दिया है, ठीक है सर। जी जी। मेरे सामने 10 इकोनॉमिस्ट आए बैठ के कहेंगे तुल्ला साहब आपने ये खराब प्रपोजल दिया है, हम्म अब मैं आऊंगा, मैं बैठूंगा उनको, मैं कन्विंस करूंगा या वो मुझे कन्विंस कर दें। ये कोई बिल्कुल इतना बड़ा मसला तो नहीं है ना कि जी कि आप रिजॉल्व ना हो सके, ठीक है ना। बिल्कुल। तो बैठे, कौम का काम है, कोई ओहदों ओहदों की तो बात ही नहीं हो रही। आप वो बिल्कुल मेरे जो मॉडल है, हमारी भी एक टीम है उसने एक मॉडल बनाया ना, आप हमसे बैठ के बात करें। अगर हम्म गलत है हम तो सरे तस्लीम खान, अगर हम हम्म सही है तो फिर आइए बैठ के इस अंजुमन में, वो जो होता है ना, हम्म। लोग आते गए कारवां बनता गया, कारवां को बनाइए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी तो नाज़रीन, जिस तरह के इशफाक तोला साहब हमारे साथ मौजूद है, और उनका खुला चैलेंज है, उन्होंने कुछ प्रपोजल कुछ चीजें बनाई हैं। अगर पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट जो मौजूदा इस रजीम में इसको चला रहे हैं,
اگر وہ ان کو پڑھ لے جو نوٹس بنائے ہیں اور وہ چیلنج کریں کہ اگر اس میں کوئی مسئلہ ہے کوئی چیز ہے آپ ہم نے سامنے بٹھائیں, ہم آپ کو بتائیں گے کس طرح ریفارمز کریں. یہ غریب طبقے پر ہر سال ٹیکسوں کی بارش کی جاتی ہے, تنخواہ دار طبقے پہ ٹیکسوں کی بارش کی جاتی ہے, اس کو ختم کس طرح کر سکتے ہیں, کس طرح پالیسیز بنا سکتے ہیں. تو اشفاق تولا صاحب نے کھلا چیلنج کیا ہے اور موجودہ رجیم کو چاہیے, اور یہ انٹرویوز ہمارے اس طرح کے لوگ دیکھتے ہیں اور جو کنسرننگ لوگ ہیں ان تک یہ پہنچے تو انہیں چاہیے کہ اشفاق تولا صاحب کو بلائیں, ان سے بات چیت کریں, اور انہوں نے جو نوٹس جو چیزیں پبلش کی ہیں ان سے ڈیبیٹ کریں اور ایک بہترین ماڈل نکالے پاکستان میں اکانومی کا جس پہ امیر پر غریب پر ٹیکسز کا بوجھ نہ پڑے اور چیزیں سستی ہوں, اور آئی ایم ایف کے چنگل سے نکلنے کی جو ایک بہترین بات اشفاق تولا صاحب نے کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. فی الحال کے ناظرین معمر قذافی اور اشفاق تولا صاحب کو نئے دور سے اجازت دیجیے. خدا.